بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ہے مزیدار مٹن پائے کی۔ تو چلیں ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پائے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے پائے اچھے سے دھلے ہوئے ہوں، اس میں ہیک نہ آ رہی ہو، اسمیل نہ آ رہی ہو، تو اس کے لیے جو ہے آپ اس طریقے سے دھوئیں جس طرح میں بتا رہی ہوں، تو آپ کے پائے بنیں گے بھی بہت مزے کے اور ہیک اس میں بالکل بھی نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے میں نے آٹا چھڑک لیا ہے 3-4 چمچے اندازے سے تقریباً، اور جو ہے 1 چمچہ یا آدھا چمچہ ہلدی آپ اس میں ڈال لیں، اور 2 سے 3 چمچے میں نے اس میں سرکہ ڈالا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لگا کے آپ اچھے سے اس پہ مسل لیں پایوں پہ، اور اس کو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، لگے رہنے دیں ان پہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ اس کو دھوئیں اچھے سے۔ تو یہ چیزیں لگانے سے آپ کے پائے جو ہیں وہ ہیک اس میں بالکل نہیں آئے گی اور بہترین بنیں گے۔ یہ لیے میں نے آدھا پونا گھنٹہ لگانے کے بعد دھو لی اور دیگچی میں ڈال لیں۔ یہ 12 پائے ہیں چھوٹے کے مٹن کے۔ 2 چمچے میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے پائے کو چڑھانے سے پہلے۔ بس اب جو اس میں تھوڑے کھڑے مسالے ڈالے ہیں، ثابت مرچیں ہیں تو وہ ڈال لیں۔ میرے پاس جو ہے اس طرح کی ہری مرچیں جو لال ہو جاتی ہیں وہ والی تھی، وہ لے لی میں نے۔ 2 بڑی الائچی، 1 بادیان کا پھول اور 1 بے لیف، اور 1 پورا لہسن کا لہسن جو ہوتا ہے پوری، اس کو چھیل کے اس میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں۔ پانی ہم اس میں زیادہ ڈالیں گے کہ اوپر تک یہ کور ہو جائے۔ پائے گلنے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے پانی ہم اس میں فل اوپر تک ڈال لیں گے، دیگچی کو بھر لیں گے۔ نمک بھی 1 چمچہ ڈال لیں گے، اور جب تک ابال نہیں آتا تو ہم اس کو کھلا پکائیں گے۔ جب ابال آ جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈھک دیں گے۔ نمک کے ساتھ آدھا چمچہ جو میں نے ہلدی بھی اس میں ڈال دی ہے۔ رات کو میں نے رکھے تھے اس کو 1 گھنٹہ، پھر چولہا بند کر دیا تھا، پھر صبح اس کو دوبارہ میں نے چولہا جلایا، 1 گھنٹہ گلایا، تو یہ دیکھیں فرسٹ کلاس بہترین ہمارے گل چکے پائے۔ جو ہے ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے وہ نکال لیں آپ۔ اچھا، 2 پیازیں درمیانے سائز کی لیے، زیادہ پیاز ڈالیں گے تو میٹھا ہو جائے گا سالن۔ اور آدھا کپ جو ہے تقریباً آدھے کپ سے بھی تھوڑا ہم لوگوں نے اس میں کوکنگ آئل لیا ہے۔ پیاز کو اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے۔ ہم دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کا۔ پیاز بھی زیادہ نہیں ڈالنی، آئل بھی زیادہ نہیں ڈالنا۔ 1 کپ پورا دہی ڈالی ہے اور پیاز ڈالی ہے، کیونکہ آئل آلریڈی پائے میں سے بھی نکلے گی، اس کی یخنی جو ہوتی ہے۔ تو اب اور جو آئل بچا تھا پیاز جس میں فرائی کی تھی، اس میں ہم یہ بس 3 ڈالیں گے چیزیں گرم مسالے کی، چھوٹی الائچی، بے لیوز اور کالی مرچیں۔ اچھا، بڑی الائچی اور زیرہ جو ہے ہم لیں گے الگ۔ بڑی الائچی کے بیج میں نے نکال لیے ہیں، تو اس کا ہم پاؤڈر بنا کے رکھ لیں گے۔ اس کو ہم نے ابھی نہیں ڈالنا ہے، اس کو ہم نے بالکل اینڈ میں ڈالنا ہے، جب ہمارے پائے ریڈی ہو جائیں گے اس ٹائم ہم اس کو ڈالیں گے۔ تو بس اس طرح اس کو آپ پیس کے رکھ لیں۔ بے لیوز اور جو ہے کالی مرچیں ثابت اور چھوٹی الائچی ہم نے ڈالی تھی آئل میں۔ تو جو اب ہم لوگوں نے پیاز کا مسالہ بنایا تھا، پیاز اور دہی کو پیس لیا تھا، تو وہ ہم اس میں اب ڈال دیں گے۔ جگ کو صاف کر کے بھی پانی جو تھا اس میں لگا ہوا تھا مسالہ، وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ مسالہ بھی بن جائے۔ 2 چمچے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے۔ لہسن میں نے یخنی میں بھی ڈالا تھا اور ادرک ہم اینڈ میں بھی ڈالیں گے، اس لیے 2 چمچے ادرک لہسن کا پیسٹ انف رہے گا، ورنہ پھر زیادہ ڈالیں گے تو ہیک ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ اتنا بہت ہے۔ اب یہ چیزیں ڈالنے کے بعد پسی ہوئی مرچیں 1 چمچہ بالکل پرفیکٹ بیٹھتا ہے۔ اگر آپ لوگ تیز پسند کرتے ہیں تو ہری مرچیں ڈالیں، اس سے اور ٹیسٹ اچھا آتا ہے۔ اور آدھا چمچہ ہلدی اور نمک حسب ذائقہ۔ میں نے 1 چمچہ ڈالا تھا، آپ لوگ جتنا پسند کرتے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے ڈالیں۔ اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم بھون لیں گے۔
پائے دیکھیں ہمارے کتنے فرسٹ کلاس بہترین قسم کے گل چکے ہیں. یہ دیکھیں اس کی جو میں بوٹی بھی ہٹا کے دیکھیے. تو ساتھ ساتھ ہمارا مسالہ بھی بھون رہا ہے. دیکھیں آئل اوپر آ رہا ہے. جب تک آئل اچھے سے اوپر نہیں آ جائے گا تب تک ہم مسالہ بھونتے رہیں گے. مسالہ اچھے بھننے کی یہی ہے کہ آئل اوپر آ جائے تو وہ سمجھے مسالہ پرفیکٹ بھن گیا. ورنہ اگر آپ کچے مسالے میں ڈال دیں گے تو سالن اچھا نہیں بنے گا اور کچی کچی ہی کھاتی ہے. دیکھیں سارا آئل اوپر آ گیا تو مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا پرفیکٹ. یہ دیکھیں اوپر سارا آئل آ گیا ہے تو مسالہ ہمارا ریڈی ہے. بس اس کو اب ہم لوگوں نے پائے کی یخنی بنا کے رکھی ہوئی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں پکائیں گے تاکہ مسالہ اور جو ہے وہ مکس ہو جائے، ذائقہ چلا جائے سارا. اب سارا اس میں ہم ڈال لیں گے. مسالہ ڈالنے کے بعد پائے کو گاڑھا ہونے تک کے لیے پکانا ہے. اور جو ہے اس کے اوپر آئل آنے کی ٹیکنیک یہ ہے کہ بالکل چولہے کو سلو کر دیں اور ڈھکنا ڈھک دیں تو آئل آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گا. لیکن بھونتے ہوئے جو ہے سارا آئل نہیں دکھ رہا ہوتا. تو جب گاڑھا ہو جائے تو بس پھر اس کو آپ نے بالکل ہلکی آنچ پہ جو ہے دم پہ رکھ دینا ہے. اچھا جو ہم لوگوں نے زیرہ اور بڑی الائچی کے جو دانے پیسے تھے وہ اب ڈال لیں گے ہم اس میں خوشبو کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. اور 1 چمچہ بھر کے گرم مسالہ، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، ادرک سب ابھی بھی ڈالیں گے اور سرو کرتے ہوئے بھی ڈالیں گے. ان ساری چیزوں سے خوشبو بھی آتی ہے، ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے. تو بس جو ہے اب ہم اس کے اوپر آئل آنا چاہیے. تھکنیس جو اتنی بہت ہے. گرم مسالہ ڈالے میں نے. اب اس کے اوپر جب ہم سرو کریں تو ساتھ ساتھ جو ہے لیموں بھی چھڑک کے دیں تاکہ ٹیسٹ اور اچھا آ جائے اس کا. سرو کرتے ہوئے لیموں، ادرک، ہرا دھنیا، ہری مرچ آپ اور ڈالیں سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں. اوکے، اللہ حافظ.